بزرگوں اور بھائیوں، میں جذباتی بات ضرور کر رہا ہوں، جوش میں ہوں، لیکن پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے میں ذمہ دارانہ کلام کر رہا ہوں۔ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں، لیگل ناگرک ہیں یہاں کے ہم، اور اللہ نے جب تک چاہا ہم اس دیش کے ناگرک رہیں گے۔ کوئی بڑی سے بڑی پارٹی، کوئی بڑی سے بڑا سنگٹھن یہ چاہیں کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائے تو اس کے باپ بھی اگر شمشان گھاٹ سے اٹھ کے آ جائے اور اس کی 7 نسلیں شمشان گھاٹ سے اٹھ کے آ جائے تو اس مسلمان کو یہاں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، مشہور اسلامک اسکالر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اللہ کو جب تک منظور ہوگا ہم اس دیش کی دھرتی کے اوپر اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنی تسبیحات کے ساتھ، اپنی پوری شریعت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، تبلیغی اجتماعات کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے اور ہمیں یہاں سے کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ بزرگوں، جب سے ایک پارٹی جو ابھی رولنگ پارٹی ہے، اقتدار پر ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ ہے، چبانے کے الگ ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ ہے، لیکن سب کا ساتھ سب کا ستیاناش ہے۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس جب ہوتا، ہم پی ایم کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس نعرے میں سچے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، مسلمان نوجوان کو نوکری دیجیے، بے روزگار کو نوکری دیجیے، آپ کی پارٹی میں مسلمان ایم ایل اے کو آپ ٹکٹ دیجیے۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس، پروف لائیے، پروف۔ زبان کی بات آپ کریں گے، ریزرویشن آپ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس بول لینا آسان ہے، ناری سمان بول لینا آسان ہے۔ کتنی مسلمان عورتوں کو تم نے جسٹس دلایا، انصاف دلایا؟ صرف طلاق کا بل منگلت سے پاس ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم نے مسلم عورتوں کو انصاف دلا دیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ گھبرائیے نہیں۔ جب بھی ایسے حالات اس دیش میں آئے ہیں، ہمارے علماء کرام نے ہندوستان کے مسلمانوں کی مکمل رہنمائی اور رہبری فرمائی، حتیٰ کہ ان علماء کرام نے اپنی جانی مالی قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے۔ آج بھی الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند، ان کے سب علماء کرام آج بھی فائٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو جو ہے کھا پی کر مست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی میٹنگ پر میٹنگ ہو رہی ہے اور ان کے لیے ایجنڈے بن رہے ہیں، لوگ کمیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہے اور باقاعدہ جو ہے ڈیپوٹیشن کی شکل کے اندر منتریوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں سجیشن دیتے ہیں کہ یو سی سی یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے بلکہ یہ دیش کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ یہ دیش کے اندر مختلف قسم کی ذاتیاں ہیں، مختلف قسم کے مذاہب ہے، مختلف قسم کی برادریاں ہیں، مختلف قسم کا کلچر ہے، ڈفرنٹ کلچر، ڈفرنٹ فیملی، یہاں یو سی سی نہیں چل سکتا۔
یہ ہمارے علماء کرام نے ملاقاتوں سے، حتیٰ کہ راشٹرپتی ان سے ملاقات کر کے ان کو آویدن پتر دیا. اس دیش کا بندھارن، انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کی دفعہ 25 سے لے کر کے 30 تک یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس دیش کے ہر ناگرک کو بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. 25 سے لے کر کے 29 تک کی جتنی دفعات ہے، اس میں مسلمان اور تمام مذاہب والوں کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی اپنی پسند کا مذہب چوائس کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، ایون اس کی تبلیغ کرنا چاہے اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے. اس دیش کا قانون اسے منع نہیں کرتا، اس دیش کا قانون اسے اجازت دیتا ہے. اٹھاؤ آپ بندھارن کی کتابیں، 13 نمبر کی آپ جو ہے دفعات کو اٹھائیے، اور 30 نمبر 29 نمبر ان دفعات کے اندر مسلمان شہریوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ تم اس دیش میں رہتے ہوئے اپنے پورے اسلامی تشخص، اپنی پوری آئیڈینٹی کے ساتھ یہاں پر تم رہ سکتے ہو. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی؟ جب بندھارن تیار ہو رہا تھا، غور سے سنیے گا، یہ ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بات ہے لیکن جلدی سمجھ آ جائے. جب بندھارن تیار ہو رہا تھا، بھارت دیش کا کانسٹیٹیوشن بندھارن جو تیار ہوا 7 دیشوں کے بندھارن کو سامنے رکھا گیا تھا اور اس کی باقاعدہ جو ہے پینل بنی تھی اور بابا امبیڈکر کو اس کا صدر بنایا گیا تھا. تو اس وقت جو 44 نمبر کی ایک رہنما اصول، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک سجیشن تھا، کوئی قلم نہیں تھی، بندھارن کی طرف سے، گدوئیوں کی طرف سے ایک دیش کے ناگرکوں کے لیے ایک سجیشن تھا. کیا ہے وہ؟ کہ دیش کے ناگرک سارے مل کر اپنی سمتی کے ساتھ، اپنے اتفاق کے ساتھ اگر پورے دیش کا ایک قانون بنانا چاہے تو 1 نیشنل 1 لا کر کے وہ بنا سکتے ہیں. یہ ڈائریکٹو پرنسپل 44 کا یہ خلاصہ ہے. اس وقت جب یہ لکھا گیا، علماء نے اس کی مخالفت کی. مولانا ابوالکلام آزاد تھے، حضرت مولانا حفظ الرحمن شہابی تھے، اور بڑے درجے کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب تھے. انہوں نے نہرو جی کو اور دوسرے لوگوں کو، حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس کے اوپر کئی دنوں تک بحثیں چلی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اس وقت یہ 44 نمبر کی چیز باقی رہ گئی. آج گورنمنٹ اس کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہے. اس میں دیش کا فائدہ کم ہے، پارٹی کا فائدہ زیادہ ہے. پارٹی اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، دیش کا فائدہ نہیں دیکھ رہی ہے. اگر تم ڈائریکٹو پرنسپل کو دیکھتے ہو تو وہی ڈائریکٹو پرنسپل کے اندر نشہ مکتی بھی لکھا ہوا ہے کہ دیش کے لوگ چاہیں گے کہ اپنے یہاں سے نشے کو ختم کرے. تم تو نشے کی دکانوں کے لائسنس دیتے ہو. یہ تو صرف گجرات ہے کہ جہاں پرتیبندھ پابندی ہے، ورنہ آؤٹ آف گجرات چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ لائسنس ایشو کیے گئے. تو تم اگر ڈائریکٹو پرنسپل پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کیوں ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی ایک ہی تھوڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں انڈیا میں اس وقت، پورے انڈیا میں اس وقت تقریباً 200 پرسنل لا ہے. 200 پرسنل لا ہے.
وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ پرسنل لو والے جو اپنے اپنے پرسنل لو پر آج بھی عمل کر رہے ہیں، تو ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، پر مسلمان کو کیوں آبجیکشن ہے؟ یہ وہی بات آئی جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ مسلمان نہ گورنمنٹ کا مخالف ہے، مسلمان نہ کسی سنگٹھن کا مخالف ہے، مسلمان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مذہب کا سچا فالوور بننا چاہتا ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتا ہے کہ ہمارے قرآن کے خلاف، شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، گورنمنٹ یو سی سی کے حلقہ بھی اس کا ڈرافٹ پاس نہیں ہوا، اس کا ڈرافٹ لکھا نہیں گیا کہ باقاعدہ کیا کیا اس کے اندر یہ آنے والے ہیں۔ لوگوں نے جو 13-14 بتائے یہ ایک تخمین ہے، ایک انداز، ایک آئیڈیا، دوسری چیزوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن ریئل ڈرافٹ جو پارلیمنٹ میں پاس ہو وہ ابھی تیار نہیں ہوا۔ یہ گورنمنٹ قانون لانے جا رہی ہے کہ جیسے طلاق کا رائٹ مرد کو ہے، ایسے طلاق کا رائٹ عورت کو، وائف کو بھی ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، برابر ایکوالٹی، لیڈیز جینٹس کوئی بھی ہو، ایکوالٹی برابر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں ہمارے یہاں مسلم لڑکیاں کتنی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، 2%، 3%، 4%۔ اللہ نے مرد کو صاحب عقل بنایا ہے، صاحب تدبیر بنایا ہے۔ مرد کوئی اسٹیپ لیتا ہے تو اس اسٹیپ لینے سے پہلے 100 مرتبہ وہ سوچتا ہے، لوگوں کا سجیشن لیتا ہے۔ عورت جب غصے میں آتی ہے نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے، جس کو اس نے جنم دیا ہے اس کو گالیاں دیتی ہے، اس کو بددعائیں دیتی ہے۔ میرے بزرگوں، میں مذاق میں کہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو آج جتنی عورتیں طلاق والی ہے اس سے ڈبل مرد طلاق والے ہوتے۔ شریعت نے یوں اور مرد کو طلاق کا پاور نہیں دیا۔ عورت جب غصے میں آتی ہے تو وہ سوچتی تو نہیں ہے طلاقوں کے میٹر بنتے کیوں ہیں، اس لیے تو یہ بنتے ہیں، دونوں میں آپس میں رسا کسی ہوتی ہے، سمجھداری نہیں ہوتی، کوآپریٹ کرنا نہیں جانتے، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے۔ آج ہمارے نوجوان بھائی بہنیں شادیاں تو کر لیتے ہیں اور 1-2 مہینے ہنی مون بھی منا لیتے ہیں، لیکن ریئل میاں بیوی کی رائے کیسی گزارنی چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، 4 اماموں میں مشہور امام شافعی، گھر والی کو جا کے واقعہ سنانا، گھر والی کو جا کے یہ واقعہ سنانا، بہنوں کو سنانا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے عالم، رائل فیملی کے اور بہت یعنی اچھا خاندان۔ ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، یہ اچھی تھی لیکن ان سے ڈاؤن تھی۔ دیکھیے وہ اللہ کی بندی پہلی رات میں جب دونوں جمع ہوئے، فرسٹ نائٹ پر جب دونوں جمع ہوئے تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ حضرت میری ایک ریکویسٹ آپ سنیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تو اپنے کہنے سننے کے لیے تو جمع ہوئے، اپنے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ کہا میں آپ سے نیچے لیول کی ہوں، آپ مجھ سے اونچے لیول کے ہیں، آپ کا اکرام کرنا، احترام کرنا میرا اخلاق بھی ہے، میرا دین بھی ہے، پلیز
آپ اپنی پسند اور ناپسند مجھے بتا دیں. نوجوانوں، میدی کے اندر نام لکھنا تلاش کرنا مت، اس کو چھوڑ دو. یہ ضروری باتیں ہونی چاہیے. پہلی رات کو ہمارے نوجوان نام ادھر لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے تلاش کرتے. ارے ضروری باتیں کرو. عورت کو انٹروڈکشن کراؤ. جو ہمارا موٹا بھائی ہے، ہماری موٹی بھابھی ہے، ہماری موٹی بھابھی ہے، چھپو آئی تو غصہ والی ہے. ذرا تجھے بھلائی ذرا یہ تعریف کر بھلائی جیسے اتنے کرے گا کوئی ذرا غصہ ہے تو گھبراؤ نہیں. کیا کرے اس کا مزاج بناؤ. پہلی رات کو تم فیملی کا مزاج سمجھاتے نہیں ہو. تمہارے گھر میں بھائی کا مزاج کیسا ہے، باپ کا مزاج کیسا ہے، بہن کا مزاج کیسا ہے. نئی نویلی بیچاری دلہن آئی ہے، اب جو ہے ہفتے کے بعد فوراً سب اس پر رہتے کسوری فیروز میں تیرا ماں باپ میں احمد نہ ہی اب پورا رہتے. ارے بھائی وہ بیچاری کہاں جائے. ذرا اچھا بیو کرو. گھر کا ہر آدمی مس بیو کرے گا، یہ لڑکی کہاں جائے گی. اسے سمجھاؤ یہ آپ کی فیملی کا ایک ممبر ہے. یہ کوئی آپ جو ہے مہر کی رقم دے کر کوئی بھینس بکری گائے خرید کے نہیں لائے. ایک انسان خرید کے لائے ہو. اس کے دل میں بھی حیا ہے، اس کی چھاتی میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کی بھی فیلنگ ہے. جیسے وہ تمہارا احترام کرتی ہے تمہیں بھی اس کا احترام کرنا. تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت آپ کی پسند اور ناپسند ذرا مجھے بتا دیجیے. تو لڑکی نے جو ہے حضرت نے جو ہے سب بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزوں پر مجھے غصہ آتا ہے اور یہ چیزیں نہیں کرنی. اب سنو غور کی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور بڑے جوش خروش میں آ کے حضرت نے کہا کہ آج میری شادی کو 35 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن 35 سال میں ایک مرتبہ وہ نوبت نہیں آئی کہ ہم میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو. یہ ہے فیلنگ آپس کی، یہ ہے تال میل مزاج کا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے تھے کہ میاں بیوی کا اس دنیا میں نیک ہونا، ایک ہونا اس دنیا کی جنت ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کمنٹ میں سنا رہا ہوں کہ اس دنیا میں میاں بیوی کا ایک ہونا، ایک سمجھتے نہیں، اس کی بھی رائے ہے، اس کی بھی. ایسا نہیں کہ یہ تو ادھر جاتی ہے نا وہ ادھر جاتے ہیں، دونوں جب بھی کوئی بھی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں تو یہ بھی ادھر کرے. ایسا نہیں. ہمیں کتنی پیار کیا، ہمیں بہت کرو. یہ ایک دونوں ایک بھی ہو، نیک بھی ہو تو یہ دنیا میں اس کی جنت ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 35 سال ہو گئے آج تک جھگڑا نہیں. میں نے کس پر آپ کو یہ سنایا کہ میاں بیوی اور دوسرے حضرات جب شادی کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. داماد کو اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھنا چاہیے اور سسر کو اپنے داماد کو اپنا لڑکا سمجھنا چاہیے. ساس کو اپنی بہو کو اپنی لڑکی سمجھنا چاہیے اور بہو کو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنا چاہیے. گھر میں جب اس انداز سے لوگ رہیں گے میٹر نہیں بنے گی. آج جو یہ میٹر پیدا ہو رہے ہیں ہم موقع دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. اس طرح کے 2-4 کیسز بنتے ہیں، بھارت کی عدالتوں میں آتے ہیں، پھر انہیں موقع ملتا ہے یہ UCC لانے. تو میں نے اس پر بتایا کہ اب یہ UCC میں آیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے پاس طلاق کا رائٹ ہونا چاہیے. حالانکہ ہماری شریعت نے پہلے سے یہ رائٹ دیا ہے، جس کو کہتے ہیں کھلا. عورت اگر طلاق کی ڈیمانڈ کرے اور مرد طلاق دینا چاہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کھلا کہتے ہیں. کھلا تو کھلا کا پاور شریعت نے عورت کو دیا ہے، یہ ایکوالٹی ہے. ایسے وہ یہ کہتے ہیں کہ میراث میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہونا چاہیے.
ڈیوائڈ آف پراپرٹی، جب ہم پراپرٹی کو تقسیم کرتے ہیں تو ہماری شریعت میں لیڈیز کا حصہ سنگل ہے اور جینٹس کا حصہ ڈبل ہے. قرآن میں ہے چھوٹے پارے کے اندر 13ویں رکوع میں للذکر مثل حظ الانثیین. اب اس کا ریزن شریعت نے عورت کے اوپر کوئی بھی مالی بوجھ نہیں ڈالا ہے. مالی بوجھ سارا کا سارا گھر کے مرد اور جنس کے اوپر ہے، اس لیے اس کو ڈبل حصہ ہے. اور عورت کو تو یہ جو مل رہا ہے ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ یہ مل لانا چاہتے ہیں. اب گڑبڑ یہاں کیسے ہو؟ اللہ نہ کرے، ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ایسا ہے کہ ہم حصہ دیتے نہیں، اور حصہ دیتے نہیں ہیں تو مجبوراً لوگ کورٹ پر جاتے ہیں. میں ابھی انشاءاللہ وقت رہے گا تو یہ آپ کو سمجھاؤں گا، اب تھک مت جانا، بہت سیریس میٹر ہے یہ، تھوڑی قربانی آپ کو دینی پڑے گی شریعت کے لیے. کیسے آپ کو اس کو ٹیکل کرنا ہے. اور یہ ماحول میں اگر UCC بل پاس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ جو ہے میری یہ بددعا قبول کر لے کہ یہ بل پاس نہ ہو، لیکن چونکہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے قبضے میں سب ججز ہے، کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پولیس تھانہ، سب ابھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دیش کی ساری جتنی بڑی چیزیں اس کے اوپر. اس لیے کوئی مشکل نہیں، پاس ہو سکتا ہے، اور ایک مرتبہ ہو بھی جاتا ہے تو مسلمان کیا کریں گے وہ انشاءاللہ میں آج کی مجلس میں وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کروں گا. اولاً تو ہماری شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے مرد کا انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی اس کی جو پراپرٹی ہے اس میں دفن کفن کا خرچہ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرضہ دیکھا جائے گا کہ مرحوم کے ذمہ کوئی قرضہ ہے کہ نہیں. پراپرٹی ڈیوائڈ کرنے سے پہلے مرحوم کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے کہ نہیں. اگر مرحوم نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر وہ وصیت نافذ ہوگی. اگر قرضے میں پوری پراپرٹی چلی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرضہ ادا کیا جائے گا، وارث داروں کو نہیں ملے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 1 پیڑی 2 پیڑی 3 پیڑی، مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے. میں مفتی ہوں اور جو حضرات مفتی وراثت کے قانون جانتے ہیں ان کو پوچھو، اس کو مناسبہ کہتے ہیں. ایک آپ کی پیڑی گئی، دوسری اور تیسری پیڑی آ گئی تو مسئلہ انتہائی کمپلیکیٹڈ اور بہت دشوار ہو جاتا ہے. تقسیم کرنا مفتیوں کے لیے بہت پریشان مسئلہ ہو جاتا ہے. میں مفتی ہوں، مسئلے آتے ہیں. باپ نے کھیت گروی رکھ کے لندن بھیجا تھا، لندن امریکہ گیا، سب بسایا. اب اس کی اولاد آئی، اس کی وائف آئی، تو ہمارا ماں سے وہ ساویلو છે، ہمارا بھائی વસાવેલું છે، તો મારા બાનું છે. اب یہ انگلینڈ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی کھیتر بیچنے تنے موکلو હતો، آپ کو آپ پیسہ کیا ہے، اب یہ مفتی کیا کرے گا. یہ مثال میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس وقت غربت کا زمانہ تھا، لوگ زمینیں بیچ کے ان کو بیچ رہے تھے، اور یہ بھی یہاں سے جذبات لے کے جاتے تھے کہ پوری فیملی کو جو ہے ہم مورل سپورٹ کریں گے. نوجوانوں آپ کینیڈا امریکہ جا رہے ہو، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کو سکسیسفل لائف. میری بات سنو دھیان سے، اللہ نے موقع دیا اور انشاءاللہ محبت رہے گی تو اللہ بار بار موقع دیتے رہیں گے.